مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سلسلہ معجزات، یعنی مسیح یسوع کے معجزات میں سے ہم پہلا جو معجزہ ہے آج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں یوحنا رسول کے معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 2 باب، اس کی چند آیات جو ہیں ہم پڑھیں گے۔ پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی۔ اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ یسوع نے اس سے کہا، اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو۔ پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا، اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا، ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ آج کے اس معجزے میں ہم چند باتوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ مسیح یسوع کا کانہ گلیل میں پہلا معجزہ تھا، اور اس معجزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح یسوع نے اس پیغام کو دنیا پر واضح کر دیا کہ وہ انسان کی تابعداری کرنے نہیں بلکہ اپنے باپ کی تابعداری کرنے آیا ہے۔ یہی وہ معجزہ ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہی وہ معجزہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم یسوع کو اپنے گھروں میں جگہ دیتے ہیں، تو وہ ہر وقت ہماری زندگیوں میں ہمارے ساتھ موجود رہتا ہے۔ اور یہی وہ معجزہ ہے جس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اس کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کسی بھی معجزے کو کرنے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، بلکہ وہ کہہ دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہی وہ معجزہ ہے کہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں رہائی پانا چاہتے ہیں، اگر ہم تبدیلی چاہتے ہیں، تو اس کا حکم مانیں۔ یہ معجزہ ہمارے لیے بہت سے پیغامات کو چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کہ جس شادی میں مسیح یسوع، اس کے شاگرد اور اس کی ماں موجود ہیں، یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ شاید ان کے رشتہ دار ہی ہوں، یا شاید مسیح یسوع کے خوشخبری کے پیغام کو سننے والی کلیسیا میں سے کوئی ہوں، وہ ان کے کوئی آس پڑوس کے لوگ ہوں، لیکن انہوں نے مسیح کو اس کے شاگردوں سمیت اپنے گھر میں اتارا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس مجلس میں اچھی مے جو انہوں نے تیار کی تھی حاضرین کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یسوع کی ماں اسے کہتی ہے کہ ان کے پاس مے نہیں رہی۔ تو یہاں یسوع کے الفاظ کہ اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام؟ بہت سے ناقدین سمجھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے یہ الفاظ جو ہیں وہ بدتمیزی کے الفاظ ہیں، یہ نازیبا الفاظ ہیں، لیکن عزیزو ایسا نہیں ہے۔ یہاں اے عورت جو ہے مترادف ہے خاتون کہنے کے، یہ عزت اور تکریم کے الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ نازیبا یا سخت الفاظ نہیں ہیں۔
اسی طریقے سے مسیح یسوع کا یہ کہنا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، اس کو بنا کے دین کہتے ہیں کہ مسیح یسوع نے اپنی ماں کی فرما برداری نہیں کی۔ نہیں عزیزو، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ انسان کی تابعداری سے زیادہ اپنے باپ کی تابعداری کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدسہ مریم نے کہا کہ جاؤ ان مٹکوں کو کہ جیسا یہ کہتا ہے ویسا ہی کرو، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو طہارت کے 6 مٹکے رکھے گئے تھے وہاں پہ، ان مٹکوں کے مطابق جو ہے پانی 2-2 3-3 من ایک مٹکے میں پانی آتا تھا، اور اس وقت وہ پانی کتنی دور سے جو تھے وہ بھر کے لاتے ہوں گے، کتنی دور کا سفر طے کر کے جب 6 مٹکوں میں انہوں نے 2-2 3-3 من پانی بھرا ہوگا تو کتنا وقت انہیں لگ گیا ہوگا۔ لیکن اس دوران مسیح یسوع وہیں پہ اسی دعوت، اسی مجلس میں ہمیں موجود نظر آتے ہیں، اور جب پانی بھر دیا گیا تو مسیح یسوع نے کیا جا کر ان مٹکوں کے پانی کو چھوا، انہیں ہاتھ رکھا؟ نہیں، بلکہ جب لبالب بھر دیے گئے، اور لبالب بھرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ جتنے لوگ وہاں موجود ہیں کوئی شک ان کی زندگیوں میں نہ رہے کہ شاید پہلے سے ان مٹکوں میں کوئی مے موجود تھی، یا شاید اس میں کچھ ڈالا گیا ہے۔ لبالب بھرنے گئے، اسی طرح جس طرح مٹکوں کو لبالب بھر دیا گیا، عزیزو آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام سے لبالب بھرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اسی طرح سے بھرنے کی ضرورت ہے جس طرح ان مٹکوں میں پانی لبالب بھر دیا گیا۔ اور مسیح یسوع نے جب دیکھا کہ مٹکے بھر گئے ہیں تو انہیں کہا کہ نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ۔ کیسی ہے خوبصورت بات ہے۔ اور انہوں نے جب اس پانی کو نکالا جو انہوں نے بھرا تھا، اور وہ دیکھیے وہ جب میرے مجلس کے پاس لے کر گئے، اور یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ میرے مجلس جو تھا وہ کوئی گھر کا بندہ نہیں ہوتا تھا، کوئی خادمین میں سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ میرے مجلس دعوت میں بلائے گئے جو معزز لوگ ہوتے تھے، ان معززین میں سے کسی ایک کو میرے مجلس بنایا جاتا تھا، اور میرے مجلس ہوتا تھا جو سارے جو فنکشن تھا، جو مجلس ہوتی تھی، جو دعوت ہوتی تھی، اس کے سارے انتظامات کو دیکھتا تھا۔ اور جب لے کے گئے تو اس نے کہا کہ سارے لوگ پہلے اچھی میں پیش کرتے ہیں، تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اور دیکھیں مسیح یسوع نے جب کہا نکال کر لے جاؤ، مٹکوں میں بھرے پانی نے جب یسوع کے الفاظ سنے تو اس نے اپنا رنگ بدل لیا اور پانی میں تبدیل ہو گیا۔ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، میں اور آپ کتنے عرصے سے خدا کے کلام کو سنتے آ رہے ہیں، خدا کے الفاظ کو سنتے آ رہے ہیں، میں اور آپ کیوں نہیں زندگی بدلتے؟ میں اور آپ کیوں اپنے اعمال کو تبدیل نہیں کرتے؟ میں اور آپ کیوں اپنا رنگ نہیں بدلتے؟ جب پانی صرف سن کر رنگ بدل سکتا ہے تو میں اور آپ جو ہے کیوں ڈھٹائی پر قائم ہے؟ ہم کیوں سخت دل ہوئے ہوئے؟ ہمارے دلوں کی سختی جو ہے ہمیں بدلنے کیوں نہیں دیتی؟ اور پھر دیکھیے جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا تو اس نے تعریف کی۔ عزیزو، یہاں ایک پیغام ہمیں خدا کی طرف سے ملتا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو وقت تو گزار چکا، جو کچھ نعمتیں برکتیں میں تجھے دے چکا وہ اچھی تھی، لیکن اب جو میں تجھے دینے کو ہوں وہ بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ یہاں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہمارا اچھا حصہ جو ہے وہ ہمیں اب بھی ملنے، جو کچھ ہمارے پاس تھا، جو کچھ ہمیں ملا، ہمیں اس کے لیے شکر گزاری کرنی چاہیے، خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایک ایمان موجود ہے کہ ہمارا اچھا حصہ، ہمارے اچھے دن، ہمارے اچھا روزگار، ہماری عزت اور برکت ابھی محفوظ ہے، اور خدا ہمیں وہ اچھا حصہ دینا چاہتا ہے۔ گو کہ ہم اس پانی کی طرح خدا کے کلام کو سنیں اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور اپنے اعمال اور اپنے کاموں کو بدل دیں، اور اپنے دلوں کی سختی کو جانے دیں، تاکہ
ہم بھی اسی طریقے سے باعث برکت ٹھہرے، جس طرح وہ گھرانہ جس میں ختم ہو گئی تھی اور خدا نے ان کی انسلٹ نہیں ہونے دی، خدا نے کسی طور سے بھی ان کی مجلس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، کیونکہ انہوں نے خدا کو دعوت دی تھی، انہوں نے مسیح یسوع کو دعوت دی تھی۔ اس وجہ سے عزیزو، اور میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے ہر کام میں سب سے پہلے یسوع کو شامل کریں۔ جس گھر میں، جس کام میں میرا اور آپ کا یسوع شامل ہوتا ہے، وہاں پہ کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ خداوند آج کے پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔